अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज 2 सितंबर है और दिन है मंगलवार का। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका 2 नंबर नहीं बल्कि 47 नंबर वजीर आजम शहबाज शरीफ आजकल चीन में मौजूद है, जहां शंघाई तावन तंजीम का अजलास जारी है। और आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा कि तमाम सरबराहाने ममलकत मौजूद हैं और एक तरफ से रूस के सदर पुतिन दाखिल होते हैं। वो लोगों से मिलते जाते हैं और उस वक्त जब वो लोगों से मिल रहे हैं, आप जरा शहबाज शरीफ के चेहरे की गुर्बत, अफलास और छोटेपन को जरा गौर से देखिएगा। आपका क्या ख्याल है कि पुतिन जब पास से गुजर गया तो उसे पता नहीं था कि शहबाज शरीफ यहाँ खड़ा है? उसे पता था। वो बहुत चौकस इंसान है, बहुत चौक। अगर ये मैं कहूं कि इस वक्त दुनिया में पाए जाने वाले हुक्मरानों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, क्विक और चौकस इंसान कौन है, तो वो पुतिन है। पुतिन जब गुजरने लगा तो ये फकीरों की तरह आवाज देकर करीब गया, सिर्फ हाथ मिलाया, तस्वीर खिंचवाई। अब वो तस्वीर आ गई। इस तस्वीर पे अभी तबसरे वो जो भाट हैं, भांड हैं, सहाफियों के रूप में ये जो अजीबोगरीब किस्म के केसेट्स मुंह में डाले हुए आपको दिखाई देते हैं। आप तो देखते नहीं है ना, मैं तो तनकीदी नुक्ता निगाह से देखता हूं कि कौन किस तरफ जा रहा है। उन्होंने शुरू कर दिया कि जनाब देखिए रूस के सदर पुतिन के साथ कैसे मुस्कुराकर शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहा है। और शहबाज शरीफ के लिए ये उसके नजदीक बहुत बड़ा वाकया कि रूस के सदर पुतिन के साथ हाथ मिला रहा है। आपको याद होगा कि 22 फरवरी 2022 में 2022 में इमरान खान मॉस्को गया था और पुतिन से मुलाकात की थी और यहां इन्होंने फूड़ी बिछा दी थी कि देखिए जी, स्वार्थी सतह पर बिल्कुल तनहा करके रख दिया है इमरान खान ने। ये देखे यूक्रेन पे हमला किया है उसने और वहां सियासत की बसात, मैं कहता चला रहा हूं शतरंज की बसात है। नाज़रीन इकराम, वो जनरल बाजवा जिसका इतना मुंह, आज उसका मुंह ही लफ्ज लानत के मुतरादिफ है। उसने एक तवील मुलाकात करके साथ DGISI, DGMI, जो मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और साथ और 3-4 जनरल्स इन्होंने बैठकर प्रोग्राम बनाया कि इमरान खान को मॉस्को जाना चाहिए, पुतिन से मिलना चाहिए, हमें इलाकाई तौर पर अपने लिए कोई रास्ते तलाश करने चाहिए। ये वो दौर था कि जब इससे पहले जनरल बाजवा ने जब कहा कि इजराइल को तस्लीम ना कर ले तो शटअप कॉल दे दी। शटअप कॉल ये नहीं कहा था कि शटअप, एक होता है कि जुबान, एक होती है बॉडी लैंग्वेज, आंखों की जुबान, माथे पे लिखा हुआ, मुंह बंद कर दिया। और ये वो वक्त था कि इससे पहले जब पूछा गया था इमरान खान से कि अगर अब अमेरिका को अड्डों की जरूरत पड़ी तो हस्बे साबक आपका मुल्क तो बड़ी खिदमत करता रहा है 1949 से लेकर 1949 से लेकर अब तक खिदमत करता चला रहा है अमेरिका की, अमेरिका का इत्तेहादी है, तो क्या आप अड्डे दे देंगे या फजाई हदूद से गुजरने देंगे या जो सहूलियत चाहिए हो अमेरिका को दे? इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट भी हो चुका था। बाजवा को इजराइल तस्लीम करने के बारे में टक्का सा जवाब दे चुका था इमरान खान। और अब इन्होंने इमरान खान सादा आदमी, ये मानना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, मैं अपने जाती तजर्बे की बिना पर कहता हूं, मैंने घंटों उसके साथ अकेले गुजारे हैं बैठ के। मैंने पहले भी बताया कि जितनी शाइनेस मैंने उस शख्स के अंदर पाई है, कुदरती शाइनेस, और इतना अच्छा उसे लिसनर पाया है जिसका शुमार कोई नहीं है, और सादा है। लोग कहते हैं कानों का कच्चा है, बिल्कुल होगा, शरीफ आदमी है, क्या करे, बंदों की पहचान नहीं भी। सारे बंदे, जो ज्यादा एक्टिंग करेगा वो समझेगा ये मेरा है, और पुरखलूस लोग पीछे रह जाएंगे। तो ये एक है, लेकिन सादा आदमी है। जब वो चला गया मॉस्को तो इन्होंने शोर मचा दिया। बाजवा ने जाके शिकायत लगा दी, बात पहुंचा दी। बात पहुंचाने के 101 रास्ते होते हैं। जिस तरह आपका फोन है, आपके पास 70-80 लोग ऐसे होंगे जिनके जरिए आप अगले 70-80 लोगों को पैगाम पहुंचा सकते हैं। इसी तरह पैगाम पहुंचा दिया गया कि जनाब ये रूस के साथ कोई एंटी सेंटी लगा रहा है इमरान खान, लिहाजा जो बाइडन इंतजामिया जो पहले ही तपी बैठी थी एब्सोल्युटली नॉट पे, और उस साइफर पे जो लहराया था उसने इमरान खान ने, उन्होंने वक्त चुक दियो फट्टे भी यारे, और उसके बाद कुत्ते लगा दिए गए उसके पीछे और उसका इक़्तिदार खत्म कर दिया गया। आज कसूर क्या था, कहां से बात शुरू हुई कि पुतिन के साथ मिला था। अब वही पुतिन है और वही शहबाज शरीफ है, अब वो आवाज देकर हाथ मिला रहा है। अब ये इनके लिए फख्र की बात है। तो नाज़रीन इकराम, ये है सियासत। इस सियासत पर जरा गहरी नजर की। और शहबाज शरीफ ने जो हरकत की है, भाई तुझे नजरअंदाज कर दिया तो रह जा भाई। जब कोई वजीर आजम के तौर पे अपने आप को किसी दूसरे मुल्क में जाकर पेश कर रहा होता तो यकीन जानिए कि वो पूरी कौम की
दरअसल दूसरों की नजर में नुमाइंदगी कर रहा होता है, हालांकि ना शिवाजी श्रीवास्तव आपका नुमाइंदा है, ना मेरा नुमाइंदा है, ना 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। वो अगर नुमाइंदा है तो करप्ट माफिया का और या फिर जीएचओ का नुमाइंदा है जो लेकर आए हुए हैं उसे। कौम का नुमाइंदा तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो है हकीकत, असल हकीकत। लेकिन वो जो हकीकत समझता है वो तो यही है ना कि वजीर आजम आया हुआ है और पुतिन के पीछे भाग रहा है। जरा देखिएगा, वो इतने छोटे लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, इतने इज्जत से आरी लोग हैं, ये सफारती अदाब तक से वाकिफ नहीं है। इनके अंदर खुद शनासी तो है कोई नहीं। खुद शनासी क्या होगी, अंदर गंदी है ना, गंद शनासी से क्या लेना है ना। और कोई कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं, चोरों के अंदर भी बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और बहरूपियों के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, बातें करके लूट लेने वालों के अंदर अजीब कॉन्फिडेंस होता है। ये तो उससे भी आरी लोग हैं। अब दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह इनसे हमारा पीछा छुड़ाए, या अल्लाह बस हमारी खताएं माफ कर दे, इनसे हमारा पीछा छुड़ा, जरदारी से पीछा छुड़ा हमारा, और इस कौम को इमरान खान अता कर दे मेरे वाला। आइए नाज़रीन इकराम, जरा अब आगे चलते। नाज़रीन इकराम, दाता गंज खजवेरी ने तसव्वुफ पे किताब लिखी है, मारकतुल अराका किताब है, पढ़ने के लायक किताब है। नाम आपने सुना होगा कश्फुल महजूब। उसमें वो लिखते हैं कि ये जो सूफिया कराम आपको नजर आते हैं, इन सूफिया कराम के बारे में अपने दिल के अंदर इज्जत पर रखा करो, अगरचे 99% इसमें शोबदाबाज हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, मक्कार हैं। वो सिर्फ भेस बदल के सूफिया का इस दायरे में घुस रहे हैं या अपने आप को इस दायरे से मुतलका साबित करने की कोशिश करते हैं, और लोग भी उनके मोतकिद हो जाते हैं और उनसे तवीज करवाते हैं, दवाएं करवाते हैं, और वो फरेबी धोखा देते रहते हैं अवाम को। ना सिर्फ ये कि तसव्वुफ के दायरे में जेल सज घुस आते हैं, मक्कार, अय्यार, फरेबी, मुजरम ज़मीर, मुजरम किरदार। मुझे कहने दीजिए, मैं इंतहाई मुख्तात अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूं। जिस तरह तसव्वुफ के दायरे में गैर लोग घुस आते हैं, गैर सूफी घुस आते हैं, इसी तरह सहाफत एक बहुत आला दायरा है। नाज़रीन इकराम, बहुत शरीफाना काम है। खबर तलाश करना, खबर देना, खबरदार रखना अवाम को, ये कोई छोटा काम नहीं है। फिर खबर पर अपना तजिया भी साथ देना, ये उससे आगे का काम है। ये बड़ा नेक काम है, बड़ा अहम काम है। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि सहाफत के अंदर मर्दों में जहां बदकिरदार लोग शामिल हो चुके हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका सहाफत के साथ दूर दूर का तल्लुक कोई नहीं। आपकी खुफिया एजेंसियों ने सहाफी बनवा देती हैं। नाज़रीन इकराम, चैनल्स को कहा जाता है, पर्ची दी जाती है कि इसे रख लो जी, इसे उस पैनल में शामिल कर लो जी, जो सियासत सिखाएगा, जो बताएगा कौम, मुल्क, सल्तनत क्या होती है। इसी तरह सहाफत के दायरे में अगर खवातीन है, मैं ऐसी खवातीन को नाज़रीन इकराम जानता हूँ जो खवातीन रात को कोई और पेशा करती हैं और दिन को आपको अखलाकियत पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, और हुकूमत क्या है, रियासत किसे कहते हैं, सियासत में क्या होगा, इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है, वो बताने, या दूसरों से पूछ कर सुर्खी पाउडर लगा के, अजीबो गरीब लिबास पहन के, जिसका तल्लुक नहीं ना इस मुआशरत से ना इस सकाफत से, गंद फैलाया हुआ है उन्होंने। नाज़रीन इकराम, आज मैं नहीं कहता, ये मैंने वैसे आपको बताया, हो सकता है जिसका मैं नाम लेने लगा हूं वो उसका शुमार ऐसे लोगों में ना हो, लेकिन जरूरी है, क्योंकि मैंने जो कुछ जिस दायरे में देखा है, मैं सादत हसन मिंटो की तरह वही आपको दिखाता जाऊंगा। भले आप कहें कि ये बेशर्मी है, आप कहें कि ये तहजीब से गिरी हुई है, शुस्तगी और शाइस्तगी के बरक्स है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब जरा गौर कीजिए, एक खतून है गरीदा फारूकी, लोग मर रहे हैं, लोगों का जो हश्र हुआ है मत पूछे, घर से बेघर हो गया। और आप कहते हैं हुकूमत को, ये सिर्फ जो ना बीबी टिकटॉकर ये जंग गई और वो ऊपर खड़े होकर नीचे 400 बंदा खड़ा है, मफलूकुल हाल, फेरा लगाया है, तैरने वाली जैकेट पहनी हुई है, साथ रखे हुए 40 लोग जो करीब किसी तो हाथ खिला रही है। खुदा की लानत देखिए, मुखालफत देखिए, लोगों की नफरत मुलाजा फरमाइए। नीचे खड़ा एक शख्स भी हाथ ऐसे नहीं हिला रहा, सब देख रहे हैं, और ये अदा करके, आंखें चुन्नी करके, होंठों पे खींच के, जैली मुस्कुराहट लाकर ये हाथ कर रही है। ये अंदाजा करें। और लोग मर रहे हैं, लोगों के जानवर बह गए हैं, लोगों के घर बह गए, ना कोई कपड़ा पहनने के लिए रहा है, ना कोई बाल्टी और डिब्बा नहाने के लिए रहा है, ना कोई बर्तन खाना पकाने के लिए रहा है, ना कोई चादर ओढ़ने के लिए रही है, सर्दियों के रखे हुए लिहाफ तक जो है वो भी, यानी लोग बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं और उनकी तादाद लाखों में है। और ये गरीदा फारूकी क्या कहती है, जरा सुनिए। ये आसमा शराजी के साथ एक प्रोग्राम में कहती है, ये जो सड़कों पर पानी आया हुआ है, ये दरअसल सैलाब नहीं,
بلکہ پنجاب حکومت کا ٹھنڈا پروگرام ہے، کیونکہ اس سے سڑکیں ٹھنڈی رہیں گی، گرمی میں کمی آئی ہے نا، گرمی میں کمی، اس سے گاڑیاں جو چلتی ہیں ان کے ٹائر بھی گرم نہیں ہوں گے اور بغیر پیسے دیے ان کی دھلائی ہوگی۔ یہ پانی اس میں اور برستی بارش میں اگر اور بھی برستی رہے تو خیر ہے، اس سے اے سی کولنگ ذرا بہتر کریں گے۔ اب ایسی خاتون کو اگر میں صحافی تسلیم کروں یا کوئی معقول العقل خاتون سمجھوں تو پھر میرا ہی اپنے دماغ کا جو ہے وہ کوئی پرزہ ڈھیلا ہوا ہوگا نا۔ تو یہ ہے زوال اور یہ ہے انحطاط صحافت کے دائرے کے اندر، ان سب کی عقل ماری گئی ہے۔ ذرا غور کریں، اور بھئی کوئی نئی کوئی بات آتی ہے، کوئی نئی ڈھنگ کا کوئی جملہ کہہ سکتے ہیں، وہ تو زبان بند تو رکھو، اتنا تو کنٹرول اپنے آپ پر رکھو۔ یہ رانا ثناء اللہ، کسی نے کہا جی یہ دیکھیں جی راستے میں بستیاں بن گئی ہوئی ہیں اور بالکل تباہی برباد، اور اگلے سال سنا ہے کہ اس سے 25% زیادہ پانی گزرے گا، تو کہتا ہے کہ اگلے سال تک دریائے راوی کو کشادہ کر دے۔ اور دریائے راوی نہ کشادہ ہوتا ہے نہ تنگ ہوتا ہے، یہ اپنا نیچرل راستہ خود بناتا ہے۔ بھائی کہاں کشادگی کرو گے؟ یہ پورے پنجاب میں جو بدمعاش آپ نے پالے ہوئے ہیں، ضلع ضلع، تحصیل تحصیل، گاؤں گاؤں، کریا کریا، انہوں نے دریا کے کنارے مل لیے ہوئے ہیں بغیر ایک ٹکا دیے ہوئے۔ آپ لوگوں کی سرپرستی میں دریا کو کہاں سے چوڑا کرو گے؟ وہ دریا نے خود اپنی زمین چھڑوانی شروع کر دی ہے، چھڑوا لے گا، وہ ذرا ٹھہریے۔ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سنا ہے کہ اگلے سال اس سے 1.25 گنا زیادہ بارشیں ہوں۔ یہ کوئی آبی جاریت نہیں ہے، کیا کرے گا ہندوستان؟ وہیں سے دریا آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تو بچائے گا۔ تحفظ ذات، اس کے بالمقابل تو آنے والی ہر شے کھا جاتا ہے انسان، ٹکرا جاتا ہے اس سے، کسی حد کو بھی جا کر چھو لیتا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک بٹن دبانے، سارے کے سارے وہ کھل جانے دروازے، اور دیکھیے اگلے سال اللہ نہ کرے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، میں خود گواہ ہوں، میں نے خود چکر لگایا، مجھے بتایا لوگوں نے کہ آئے جناب دیکھیں جی، ویڈیو پہ دکھایا ہے کلیم خان کی پارک ویو کو بچانے کے لیے بند توڑے گئے ہیں کہ تاکہ پانی وہاں آنے سے پہلے اور دیہاتوں کا بیڑا غرق کرتے کیا ہے۔ 35-40 دیہات زیر آب آ کر رہ گئے ہیں۔ اس قدر نالائکی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے خلاف اندر سے بھی تضادات نے تیزی پکڑ لی ہے، اور فطرت بھی ان کے خلاف کوڑا زن ہو کر میدان میں آ گئی۔ دیکھیے، میں بھی نہیں کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے، اتنا گہرا اندھیرا ہو، اتنا ظلم ہو، اتنی بربریت ہو، اتنی لاقانونیت ہو، اتنا تکبر نحوت ہو، اتنا ظلم ہو اپنی طاقت پر کہ لوگوں کو ڈرا دمکا کر، وحشت اور دہشت زدہ کر کے اب گھروں میں مکفل ہونے پر مجبور کر دے اور اب دن دھناتے پھرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ات خدا دا ویر ہوں میں کہتا چلا آ رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں وقت سے پہلے، وہ وقت بہت قریب ہے جب ان لوگوں سے آپ کی جان چھوڑنے والی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج کی تاریخ لکھ لیجئے گا، یہ میں 2 ستمبر بروز منگلوار کہہ رہا ہوں، 2025 ہے، ہفتے مہینے، بس سالوں والی کوئی بات نہیں۔ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرتے پھر رہے ہیں، 10 سال تک ہم نہیں جائیں گے، 10 سال تک آپ نہ بولے، 10 سال تک ججوں کو ترقی ملے گی، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ۔ ذرا دیکھیے گا، یہ نیچے منصوبے کر رہے ہیں اور اوپر تقدیر اندازن ہے، مسکرا رہی ہے ان پہ، ان کی جہالتوں پہ۔ حقیقتاً تاریخ کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان نے کبھی اس سے سبق حاصل نہیں۔ ناظرین کرام، ایک شخص کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی شکل دیکھیں، اور جس جگہ جب بھی آپ سفر میں ہو، کسی ہوٹل میں ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے پینٹ پہنی ہو وہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک پاڑ لگایا ہوتا ہے جسے یورینل کہتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ اس میں پیشاب کر لیتے ہیں۔ اس پہ ذرا نظر دوڑائیے گا اور ساتھ خواجہ آصف کی شکل اپنے قشرِ ذہن پر لے آئیے گا، آپ کو مماثلت اور مشابہت ملے گی دونوں میں۔ اس لیے میں اسے خواجہ یورینل اور خواجہ آصف کہتا ہوں۔ اس سے کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں کتے پالتا ہوں، کبوتر پالتا ہوں، اصیل مرغ پالتا ہوں، مجھے شوق ہے نسلیں پالنے کا اور پھر مشاہدہ کرنے کا کہ کیا ماں باپ کے اوصاف بچوں میں منتقل ہو رہے ہیں، بس یہ شوق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جینیاتی نظام کا بڑا کین ابزرور ہوں، تو اس کی رگوں میں خواجہ آصف، خواجہ یورینل کے رگوں میں جس شخص کا خون ہے وہ اتنا گھٹیا، اتنا بازارو، اتنا چھوٹا، اتنا منگتا کہ جس کا شمار کوئی نہیں ہے۔ مخبر رہا وہ ساری زندگی، جب طالب علم تھا تو یہاں ڈپٹی کمشنر کا یہ مخبر تھا، آپ جا کے سیالکوٹ کے رجسٹر نکال کے دیکھ لیں، اور یہ وہی شخص تھا خواجہ صفدر خواجہ آصف کا باپ۔ بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس نے 1953 میں جب قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلی تو سیالکوٹ اس کا گڑھ تھا، تو
تو اس نے ان 23 لوگوں کا نام دیا جنہیں اگر پکڑ لیا جائے، جن میں 13 مولوی تھے اور باقی لوگ جو تھے وہ دوسرے تھے، جس میں میرے رشتہ دار بھی تھے، اس کے بھی رشتہ دار تھے۔ 53 کے بعد انہوں نے بلایا نہیں اسے، خاندانی طور پر بیاہ شادی اور مرنے تک پہ نہیں گئے اس کے اس کرتوت کی وجہ سے۔ اس نے 53 میں ڈپٹی کمشنر کو نام دیے تھے کہ یہ جناب 22-23 لوگ ہیں، انہیں پکڑ لو، تو یہاں سیالکوٹ کے اندر ٹھپ ہو جائے گی ختم نبوت کی یہ ساری۔ وہ پکڑے گئے وہ لوگ، لوگوں کو پتہ چل گیا، کوئی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ایک سٹینو تھا یا ریڈر تھا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مجذوب ٹائپ تھا، اس نے آ کر باہر بتا دیا کہ خواجہ صفدر نے نہ دیتے تھے، اسے گھر سے نکالا گیا، خواجہ صفدر کو گدھے پہ بٹھایا گیا، الٹا منہ کر کے جوتوں کے ہاتھ ڈالے گئے، توا لے کر سرسوں کا تیل ڈال کے اس کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں پھرایا گیا اور لوگ جوتے مارتے تھے۔ اس کا بیٹا ہے، یہ اس سے کیا توقع کریں گے؟ بینک کا کلرک تھا یہ۔ کبھی کسی نے اس سے پوچھا ہے؟ آج یہ کھڑے ہو کر، او بابا جس جگہ پہ تو کھڑا ہے وہ میں استغفر اللہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کرتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی سے 17 ووٹوں سے ہار جاؤں، میں جا کے وہاں کھڑا ہو جاؤں اس کی کرسی پہ، اس کی جگہ پہ۔ وہ تیری بے حیائی اور بے غیرتی کا تو یہی ثبوت کافی ہے کہ تجھے پتا ہے کہ 70,000 ووٹوں سے تو ہارا ہوا ہے خاتون سے، گھریلو خاتون جسے پارلیمنٹ کے سپیلنگ نہیں آتے اور کوئی نہیں تھا، کیا تھا؟ اور تو قابض ہے اس کی سیٹ پر ناجائز طور پر، وہاں اس کی سیٹ پہ کھڑا ہو کر تو قوم سے خطاب کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ جناب لوگوں نے قبضے کر لیے ہوئے ہیں، قبضے چھڑوانے چاہیے۔ پہلے تو تجھ سے قبضہ چھڑوانا چاہیے جو ناجائز طور پہ تو اس سیٹ پہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے اور بول رہا ہے۔ تو یہ سارے المیہ ہیں ناظرین اکرام جو آپ کو اور مجھے دیکھنے، سہنے اور بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں صرف یہ باقی رہ گیا ہے کہ دیوانوں کی طرح اپنا دامن چاک کروں، سر پر خاک ڈالوں اور شور مچاتا ہوا گلیوں میں نکلوں کہ آ جاؤ، نکلو، بربادی آ رہی ہے، تباہی آ رہی ہے، نکلو، روکو، نہیں تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہی مرحلہ رہ گیا۔ میں تو اتنی دھیمی آواز میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ مجھے خود اپنی آواز سنائی نہیں دیتی لوگوں میں بیٹھ کر، اور جب میں کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہوں، قومی معاملات پر میں گفتگو کرتا ہوں، زبان کھولتا ہوں تو صبر کے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، مجھ سے ایک توقع نہ کیجیے گا، میں وہ نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا، کسی اور کو تلاش کر لیں۔ میں وہ بات کروں گا جسے میرا ذہن اور میرا ضمیر اور میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ جائز اور درست سمجھتا ہے۔ میں آپ پر واضح کر دوں کہ جتنے جنرلز ہیں جو پاکستان کا بیڑا غرق جنہوں نے کیا، میرے دل کے اندر ان کے لیے غیظ و غضب ہے، اور جو آج پاکستان میں یہ ڈبہ فلم ریلیز کیے ہوئے ہیں، میں ان کے بھی سامنے کھڑا ہوں کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، ماضی سے سبق سیکھو۔ بیڑا غرق کون؟ چور چکے، یہ بازارو، یہ ٹیٹیز کے ماہر، یہ ملک و قوم کو لوٹ کر مے فیئر، ایون فیلڈ، پاناما، اربوں خربوں کی جائیدادیں ادھر ادھر، خربوں روپیہ بینکس میں کھا گئے، ملک کو لوٹ کر غربت کس مقام تک پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے کہ آڈیٹر جنرل حیران رہ گیا ہے۔ اسے جو رپورٹ بھیجی ہے اسپیکر نے دیکھی ہے، اسپیکر کے چھک چھوٹ گئے ہیں، بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو اس قدر کرپشن۔ ناظرین اکرام، میں پاکستان کے لیے مضبوط فوج کا حامی ہوں، چونکہ جیو پولیٹیکل سینیاریو میں جب میں دیکھتا ہوں مستقبل میں جو بندر بانٹ ہونے جا رہی ہے، طاقت کے نئے مراکز جس طرح وجود میں آ رہے ہیں، میں اس کے پیش نظر پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام، یہ میں بالکل آپ سمجھ لیں کہ آپ کے کان کے قریب اپنے لب لا کر آپ کو ایک راز کی بات کہنے جا رہا ہوں، پوری دیانتداری اور مکمل تیقن کے ساتھ کہ آپ کے ایٹمی پروگرام سے آپ کو محروم کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے، جس میں اسرائیل سر فہرست ہے لیکن ہے پردے کے پیچھے، پکا پروگرام بنا رکھا ہے۔ انہوں نے پروگرام بنا رکھا ہے کہ 2030 سے پہلے عالمی نقشے سے پاکستان کا نام اڑا کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ طریقہ کار بھی انہوں نے سوچ رکھا ہے جس پر ہو سکتا ہے کبھی بھی، میرا خیال ہے کہ کوئی وہ نتیجے جو وہ چاہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں لے پائیں گے، کہ پاکستان کو اس کے ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنا ہے۔ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے اور جیو پولیٹیکلی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، بھارت کوئی 27 گنا بڑا ہے، کدھر گیا؟ اسے کئی ذرا حملہ کر کے دکھا، نہیں کر سکتا، ضرورت نہیں کر سکتا، کھنڈر بن کے رہ جائے گا۔ تو اگر ہمارے پاس یہ ایٹمی اسلحہ نہ ہو، وہ تو پیروں تلے روند کے رکھ دے ہمیں، حالانکہ اسے نہیں کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے، آرام سے جیو، آرام سے رہو، کشمیر کا مسئلہ حل کرو، کشمیریوں کو استصواب رائے دے دو۔ لیکن میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کشمیریوں کو استصواب رائے دے دو، میں کس منہ سے کہوں؟ اور میرے ملک کے اندر عوام کو استصواب رائے نہیں مل رہا کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت قائم کر سکے، ہم کس منہ سے انہیں کہیں؟ ہمارا تو یہ بیانیہ بھی خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے انہوں نے۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے ایک بات ضرور کہوں گا،
کہ خدارا پوری فوج کی مخالفت اور نفرت اپنے دل میں آپ نے نہیں بسانی. میں وہ ہوں جو جنرل ضیاء الحق کے اقتدار کے خلاف لڑا. یہ نہیں زبان سے لڑا، نہیں، راکٹ لانچر اپنے شانے پہ رکھ کر لڑا، سیم میزائل اپنے شانے پہ رکھ کر آیا، اور اس جرم میں سزائے موت پائی میں نے اس ملٹری کورٹ سے. اور مجھے فخر ہے آج بھی کہ میں نے شہری آزادیوں کے لیے جنگ کی. میں نے اس وقت بھی کہا کہ فوج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سول معاملات میں ٹانگ اڑائے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ فوج کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ سول معاملات میں ٹانگ اڑائے، سیاست کے اندر ناک گھسیڑے. یہی میری لڑائی ہے، یہ میں لڑ رہا ہوں. پہلے میں نے توپ اٹھائی ہوئی تھی، سیم میزائل اٹھایا ہوا تھا. آج میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے وہی کام کر رہا ہوں. آج بھی میرا موقف وہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ تیز ہے، تیز دھار ہے، اس سے زیادہ مضبوط ہے. اس سے زیادہ ضرورت ہے آج کہ فوج سول معاملات سے پرے رہے، اپنی عزت کروائے، سرحدوں کی حفاظت کرے. لیکن طاہر القادری نے کہا تھا کلمہ پڑھ کے کہ یہ جاتی عمرہ والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس بنا دے فوج کو بھی. آج میرے دوست نے مجھے بھیجی ہے ویڈیو کہ پاک فوج کے جوان سیلابی علاقوں کے اندر یہ بی بی ٹک ٹاکر دخترے نواز شریف جیلی وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے بینر فوج لگا رہی ہے، فوجی سپاہی فوجی جوان لگا رہے ہیں. ذرا غور کر لیجیے ناظرین کرام. میری استدعا ہے، میری گزارش ہے کہ خدا را رک جائیے، باز آ جائیے. وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آئینہ دکھا رہا ہوں. آئینے میں تو وہی متشکل ہوگا جو اس پہ منعکس ہو رہا ہے. اور 95% عوام نے فوج سے نفرت کرنا شروع کر دیا. کیوں آپ کے کان نہیں کھل رہے؟ کیوں ہوش کے ناخن نہیں لے رہے آپ؟ اور یہ میں کوئی بیلنس کرنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، میں حقیقت حال کا اظہار کر رہا ہوں کہ جنگ کے دنوں میں نہیں، ویسے بھی جب یونٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، لوگ راستے میں پانی، کوکا کولا کی بوتلیں جوانوں کے لیے پیش، پتہ نہیں چلتا تھا ان بیٹوں کو، ان بھائیوں کی کیا خدمت کریں. ایک درد تھا، ایک محبت تھی، ایک عشق تھا، اسے نفرت میں بدل کر رکھ دیا ہے آپ نے. میں کہتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، مفروضہ ہے، اور میرے تجربات کی بنیاد پر میں مفروضہ پیش کروں کہ اگر فوج کے اندر رائے لی جائے تو 95% جنرل سے لے کر جوان تک یہی کہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. عمران خان اس قوم کا لیڈر ہے، اسے اس کا حق دیا جائے، اسے آزاد کیا جائے، ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور بازاروں کو بھگایا جائے واپس. تو صورتحال ہر طرف سے بہت خراب چلی جا رہی ہے. اور میرے لیے سوالیہ نشان وہ یہ ہے کہ کیا انہیں سمجھ نہیں جو سب کچھ یہ کروا رہے ہیں اور جاری رکھے ہوئے ہیں یہ سب کچھ؟ کیا انہیں علم نہیں کہ یحییٰ خان کی قبر کا کسی کو پتا نہیں؟ جنرل ضیاء الحق کی قبر پہ گیدڑ بھونکتے ہیں، اگر مسجد کے اندر نہ ہو تو لوگ نشان بھی نہ چھوڑتے اس کی قبر کا. کہاں ہے مشرف جو آسمانی لہجے میں باتیں کیا کرتا تھا؟ کہاں ہے جنرل کیانی؟ آج کسی کو علم نہیں. کہاں ہے وہ DGISI جس کے منہ سے سنو وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی 70-80 ارب روپیہ لے کر وہ ملک سے باہر چلا گیا، جزیرہ لیا ہے، اس میں سوئمنگ پول میں نہاتا رہتا. نہا لے بچے، نہا لے. تو یہ دنیا کچھ بھی نہیں. ناظرین کرام، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں؟ آج جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ میرا جو چیلنج ہے، میں ایویں نہیں کہہ رہا، اس چینل کے خلاف پوری طرح متحرک ہے فائر وال. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس پہ کمنٹس کریں. اللہ کے بعد اس چینل کی حفاظت آپ نے ہی کرنی ہے، وگرنہ جو طریقے مجھے بتا رہے ہیں اس چینل، میرے بھی اندر لوگ موجود ہیں یہاں، میں نے ایک زندگی گزاری ہوئی ہے. ناظرین کرام، یہ سوچتے ہیں اللہ کسی نہ کسی ذریعے وہ خبر مجھ تک پہنچا دیتا ہے. بہت سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ چینل کسی طرح بھی ان کی آ جائے زد میں. جب تک یہ چینل چل رہا ہے تب تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کرنا چاہیے تاکہ میری آواز دور دور تک پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ.